گیا جس سے ہادہ کے سینے میں غار، حشمتی شیر بے شے سنت کا وار، بچ کے جانے نہ پائے وگا بھی شکار، ضرب صدر الشریعہ ہے باطل شکن، یہ رضا کا چمن ہے رضا کا چمن، یہ رضا کا چمن ہے رضا کا چمن، یہ رضا کا چمن۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی کون صاحب؟ عقیل۔ عقیل جی اچھا اچھا، کہاں سے؟ پونا۔ پونا سے جی اچھا اچھا، کس مسلک سے بھائی جان؟ جی کس مسلک سے ہے؟ دیوبند۔ اچھا اچھا جی بولیے۔ مجھے آپ نے جو علماء دیوبند پہ کفر کا فتویٰ لگایا اس مسئلے پہ گفتگو کرنی تھی۔ کیا آپ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں کافر کہتے ہیں؟ میں تھوڑی کہتا ہوں، کون کہتا ہے؟ سارے مسلمان کہتے ہیں۔ ہاں کہیں بھی تو نہیں لکھا تھا، ان کا جرم بتا دیجیے۔ اچھا اچھا اچھا، یہ بتائیں جناب بھائی جان، جی کیا نام بتایا تم نے؟ عاقل بھائی۔ ہاں تو رہنے والے کہاں کے ہیں آپ؟ پونے کے۔ پونا کے رہنے والے ہیں؟ جی اچھا، مفتی صاحب ہیں مولوی صاحب ہیں؟ جی میں طالب علم ہوں فی الحال۔ اچھا اچھا، کیا پڑھتے ہیں مولویت، یا حفظ کرتے ہیں، یا قرات کرتے ہیں، یا قاعدہ پڑھتے ہیں؟ فی الحال میں قاعدے پہ ہوں۔ قاعدے ابھی میں نیو مسلم ہوں نا۔ اچھا، نیو مسلم ہیں آپ؟ جی اچھا اچھا، تو آپ غلط پٹری پہ چلے گئے یار بھائی جان۔ نہیں ہاں، پہلے سے زیادہ سخت عذاب اس جماعت کے ساتھ ملے گا آپ کو۔ جی نہیں، پہلے تو عیسائی زیادہ تھا۔ ہاں، پہلے تو آپ مطلب اس کو جانتے ہی نہیں تھے، ہے نا؟ جی جی اب آپ نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا، ہے نا؟ کلمہ پڑھ کے اسلام کو جان کے اگر پھر آپ توہین کرو گے تو اور زیادہ سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ چلیے بہرحال آپ نے تھانوی جی کا نام لیا ہے، تو یہ بتائیں آپ نے حضور کا جو کلمہ پڑھا ہے سچے دل سے پڑھا ہے یا جھوٹے دل سے؟ سچے دل سے۔ سچے دل سے۔ حضور سے محبت بھی ہوگی پھر تو؟ بالکل ہے۔ تو جو شریعت کا قانون ہے کہ حضور سے محبت کا جو ایک پیمانہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ بھائی بہن رشتے دار حتیٰ کہ اپنے بیوی بچے اپنی جان سے بھی زیادہ جب تک حضور سے محبت نہ کرے وہ کامل ایمان والا نہیں ہے، مکمل ایمان والا نہیں ہے۔ بے شک مانتے ہیں آپ اس بات کو؟ ہاں بے شک بے شک بالکل۔ اچھا اچھا اچھا، آپ کے والدین بھی مسلمان ہوئے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں۔ اچھا، صرف آپ ہوئے ہیں؟ جی نہیں، ان کو تو ہدایت ہی وغیرہ ملے، وہ بیچارے چلے گئے۔ اچھا اچھا، تو آپ کے بھائی بہن بھی ہوں گے؟ ہاں ایک بڑا بھائی ہے۔ اچھا اچھا، وہ ادھر ہی ہے؟ وہ سنی ہے، وہ بریلوی ہے۔ اچھا، وہ بریلوی ہے؟ جی اچھا اچھا، تو جب وہ بڑے بھائی بریلوی ہے تو آپ دیوبندی کیوں بن گئے؟ اصل میں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر وہ بھی نہیں مانتا، اس کے سارے عقیدے دیوبند کے ہیں، بس خالی سلام کھڑے رہ کے پڑھتا اور 12 ربیع الاول بس اتنا ہی، اور کچھ نہیں۔ اچھا اچھا، وہ بھی کافر ہے۔ ارے یار ایسے تھوڑی، علم کا مظاہرہ کس کا کیا ہے کیا نہیں یہ دیکھنا پڑتا ہے نا یار، علم کتنا ہے کیا نہیں ہے۔ اب تم تو یار ویسے ہی بیچارے نو مسلم انسان ہے نا، نان مسلم تھے نا، تو نان مسلم تھے، اب آپ کو اتنی جانکاری نہیں ہے نا، تو اب آپ کو میں بتاؤں گا سمجھاؤں گا، اگر سمجھنے کی صلاحیت آپ رکھتے ہیں، اللہ نے اگر آپ کو ہدایت دی تو آپ سمجھ لیجئے گا، ورنہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی یہاں پہ مسلمان ہوتا تو میں اس سے یہ کہتا کہ تم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہو یا نہیں، اور ویسے غیر مسلم بھی کوئی ایسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے ماں باپ سے محبت نہ کرتے ہو، ہے نا؟ کوئی بیٹا ایسا نہیں ہے جو اپنے ماں باپ سے محبت نہ کرتا ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ مگر اب میں آپ سے یہ بات کہوں گا ہی نہیں، کیونکہ آپ کے جو ابا اماں ہیں
وہ بغیر ہدایت کے اس دنیا سے گئے. تو پتہ نہیں اب آپ کے دل میں ان کے لیے کیسا پیار ہے, کیسی محبت ہے, کیسا کیا ہے معاملہ ہے نا. دکھ ہوتا ہے ان کے بارے میں سوچ کر. ہاں بہرحال تو اب میں یہ کہوں گا کہ حضور کے لیے اگر کوئی گھٹیا لفظ استعمال کرے کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں, وہ واجب القتل ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اچھا جیسے آپ نے مسلمان کہنے والا بھی کافر. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. یعنی حضور کے لیے کوئی غلط کفر میں شک کرنے والا بھی. ماشاء اللہ سبحان اللہ, اسے بھی قتل کرو. ماشاء اللہ, اسے بھی قتل کرو. واقعی مجھے اب لگا کہ آپ کو ماشاء اللہ میرے نبی سے سچی محبت ہے. بالکل بالکل ماشاء اللہ. تو اچھا جیسے مان لیجئے آپ کے تھانوی صاحب ہیں, جیسے آپ تھانوی جی سے محبت کرتے ہیں, اگر میں یہ کہنے لگوں کہ تھانوی جی کا علم جو ہے وہ جانوروں, پاگلوں, بچوں, درندوں کے علم کی طرح ہے جی, تو یہ میں نے بات تھانوی جی کی تعریف میں کہی ہے یا توہین میں کہی ہے؟ توہین. جی. تو جیسے آپ کو کیسے پتا چلا ویسے میں نے توہین میں کہی ہے؟ جانور, پاگل, یہ سب اچھے الفاظ نہیں ہیں, یہ سخت توہین ہے. لفظ بتا رہے ہیں ہے نا. جی ہاں لفظ بتا رہے ہیں, سیدھی سی بات ہے کہ جانور, پاگل, یہ وہ سب یہ اس طرح محبت والے الفاظ نہیں ہیں, یہ عداوت والے الفاظ ہیں. اچھا اگر حضور کے علم پاک کو, حضور کے علم غیب کو کوئی جانوروں کے علم غیب سے تشبیہ دے, کوئی جانوروں کے علم غیب سے حضور کے علم کو ملائے ناپے, تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ بالکل نہیں, اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی واجب القتل ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو تھانوی جی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حفظ الایمان. جی, اس کتاب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی توہین کی ہے, یہی سیم ٹو سیم. سمجھے؟ جی, اس میں لکھا ہے, اور حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو میری طرف سے 10,000 روپے کا انعام ہے. دنیا کا کوئی بھی دیوبندی اس حوالے کو غلط ثابت کر دے اور یہ کہہ دے کہ یہ ہماری کتاب نہیں ہے یا تھانوی جی کی کتاب نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو میری طرف سے 10,000 روپے کا انعام ہے. اللہ نے اگر آپ کے دل میں حضور کی محبت پیدا کی ہے اور حضور سے واقعی محبت ہے, تو پھر اب یہ مت دیکھنا کہ میں ان میں رہا ہوں, میں ان میں آیا ہوں, میں ان میں سیکھ رہا ہوں, میں ان میں پڑھ رہا ہوں. اگر واقعی حضور سے تمہیں محبت ہے تو اس کتاب کو جو ہے سرچ کر لو, تحقیق کر لو, حوالہ میں دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب میری بات سنیے, حضرت تھانوی نے تو رجوع کیا نا, کہا میرا یہ عقیدہ نہیں ہے. تو کہاں کیا بھائی جان, ذرا وہ رجوع دکھاتے ہیں آپ مجھے, توبہ نامہ دکھاتے ہیں المحند میں. ارے بھائی کیا لکھا ہے اس میں بتائیے, چلیے بتائیے. حضرت تھانوی نے فرمایا کہ یہ عقیدہ میرا نہیں ہے, اور یہ عقیدہ جس کا بھی ہو وہ شخص کافر ہے, اور اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہے. المحند میں ہی نہیں, 4 علماء دیوبند جس پر فتوے لگے تھے ان سب کے دفاع میں علماء نے کہا کہ عقیدہ ہمارا ہے ہی نہیں. اچھا ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو اب بھائی جان مجھے یہ بتائیں کہ جب ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو یہ پھر حفظ الایمان کتاب آج تک چھپتی کیوں چلی آ رہی ہے؟ اب مجھے اس کا جواب دے دیں. اب وہ ان حرام خوروں سے پوچھو جو آج بھی یہ کام کرتے ہیں. دیوبند میں جاؤ, دارالعلوم دیوبند, جو کتاب چھاپ رہے ہیں ان سے کہو نا. دوست جی یہ ذمہ داری آپ کی ہے, ٹھیک ہے, آپ میری علماء دیوبند کے کسی بڑے عالم سے بات کرائیں اور میں اسی کتاب کے تعلق سے بات کروں گا, اور وہ اسی کتاب کو ایکسپٹ کریں گے, فالو کریں گے. آپ نہیں کر رہے ہیں اس کتاب کو فالو, آپ اس کتاب کو نہیں مان رہے ہیں جس میں آپ کے نبی کی, میرے نبی کی شان میں توحید ہے, ٹھیک ہے, مگر یہی دیوبندی جن میں آپ رہ رہے ہیں وہ اس کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں بھائی جان. یہ لوگ آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں. جی میرے دوست, یہ آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں. ان کے عقیدے سڑے ہوئے باطل بدبودار عقیدے ہیں دوست. ان کا تھانوی جی کا قرآن اٹھا کے دیکھو, سورہ فتح اٹھا کے دیکھو, حضور کو گناہگار لکھا ہے. 26واں پارہ ہے, سورہ فتح ہے. کیا لکھا ہے؟ حضور کو گناہگار لکھا ہے. نبی معصوم ہے کہ خطا کار ہے, گناہگار ہے. معصوم ہے, گنہگار تو نہیں. معصوم ہے, اور معصوم اسی کو کہا جاتا ہے جس سے کوئی گناہ نہ ہو. بالکل, معصوم عن الخطا, خطاؤں سے پاک ہو. اور اگر گناہگار ہے تو پھر معصوم نہیں.
اچھا حضرت تھانوی کی کتاب میں کسی اور نے چھاپ دیا. اچھا ایک بات بتائیے, اب جو میں بتا رہا ہوں خالی سن لیجیے, سمجھ لیجیے. ضد و زہد کرنے کا, بحث کرنے کا میرا موڈ نہیں ہے, صرف میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. میں آپ کو پہلے ہی بار میں پڑھ لیا کہ آپ نان مسلم تھے, آپ کو اتنی جانکاری نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ شیطان, یہ چور بھی مسلمانوں کو بتاتے نہیں ہے کہ ہمارا سڑا ہوا بدبودار عقیدہ ہے کیا. تو میں صرف بتا رہا ہوں, حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو 10,000 روپے کا انعام ہے, یا پھر جو مجھے چاہو وہ سزا دے سکتے ہو. میں ثابت کر رہا ہوں. کیا ثابت کریں گے آپ؟ کہ بھائی اچھا کہ کوئی شخص اپنے نام کا کلمہ پڑھا دے تو وہ مسلمان رہے گا, کافر ہو جائے گا. اچھا تو تھانوی جی نے بھی نہیں سنیے میری بات سن لیجیے, فرمائیے. تھانوی جی کا مرید بھی تھانوی جی کا کلمہ پڑھ رہا ہے, اور تھانوی جی سے جا کے شکایت بھی کر رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تھانوی جی کہہ رہے ہیں کہ جس کی طرف تم رجوع کر رہے ہو وہ بے تعالیٰ متبع سنت ہے, یعنی جس کی طرف تم کلمہ پڑھ رہے ہو, جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو وہ سنت کا پابند ہے. تو اگر کوئی سنت کا پابند ہو جائے تو اس کا کلمہ پڑھنا جائز ہو جائے گا؟ آپ بتا دیجیے. نہیں, کلمہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن تو پھر تھانوی جی کو چھوڑ کے مرید جو تھا وہ بے خیالی میں اس نے کلمہ پڑھا نا, نہیں وہ خیال کر کے پڑھا. سنیے جاگتے ہوئے میں بھی پڑھ رہا ہے, اس نے پڑھا وہ بات الگ ہے, اس نے جاگتے ہوئے میں پڑھا, سمجھے, غلطی سے نکلا نا اس کے وہی بات. ارے یار کیا یار بھائی, کھاما کھائے کی بحث نہیں کرتے ہیں. تو پھر اس بات پوری پڑھی ہے, ایک منٹ, پھر اس کو چھاپا کیوں؟ تاکہ لوگوں کو اچھی تعبیرات مل سکے. وہ اس باتوں سے اچھی تعبیر ملے گی, اس باتوں سے اچھی تعبیر ملے گی. میں بتا رہا ہوں آپ, وہ پوری پڑھیں وہ عبارت. اس میں جب وہ اٹھتا ہے نا مرید حضرت تھانوی کا, ارے یار ویسے ہی نان مسلم ہوں میں آپ سے بات نہیں. آپ کا مولوی جو بھی بڑے سے بڑا مولوی ہو اس سے آپ میری بات کراؤ, انشاءاللہ میں اس سے بات کروں گا, اس سے مزہ آئے گا بات کرنے میں. تم بھی تو کوئی عالم نہیں ہو یار, تم بھی کوئی عالم نہیں ہو یار, تم خالی بحث کرو گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرو گے. میرا کام تمہیں منوانا نہیں ہے, صرف بتا دینا ہے. چلو ٹھیک ہے, اپنے عالموں سے بات کروں گا. آپ دوسرا حوالہ سن لو قرآن پاک کا ہی. قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورہ والضحیٰ جو ہے, ٹھیک ہے, سورہ ضحیٰ میں ایک رہتے میں صحیح جگہ صحیح بولیے. سورہ ضحیٰ میں کس پہ چلا رہے ہیں ہے کوئی, چلیے فرمائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ سے بے خبر بتایا ہے. کیا حضور راہ سے بے خبر تھے, شریعت سے بے خبر تھے؟ نہیں. اگر حضور ہی شریعت سے بے خبر تھے تو پھر اتنے صحابہ اکرام کو, اتنے مسلمانوں کو حضور راہ راست پر کیسے لائے؟ یہ جس کا عقیدہ واجب القتل ہے. تو یار آپ قرآن اٹھا کے دیکھو, آج بھی وہی قرآن تمہارے یہاں موجود ہے. تھانوی جی کا جو ترجمہ جو تھانوی جی کا جو یہ قرآن ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ دیکھو. اچھا تو آپ کی کتابوں میں بھی ہزاروں کفر موجود ہیں, آپ ہمیں دکھا دو. بیان القرآن ہے تھانوی کے نام کا قرآن, جو ترجمہ ہے تھانوی کا بیان القرآن کے نام سے ہے. آپ اسے دیکھ لیں, تحقیق کر لیں, سرچ کر لیں, ٹھیک ہے. آپ کی کتاب میں بھی تو ہزاروں کفر موجود ہیں. دنیا کا کوئی بھی دیوبندی اگر ایک کفر دکھا دے, سمجھے, ایک کفر دکھا دے, ایک کفر تو ابھی مجھے خود زبان یاد ہے. بتاؤ. خواجہ معین الدین چشتی ہے نا اجمیر کے, تو انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا کہ نہیں معلوم نہیں, تم لوگوں کی کتاب میں لوگوں کی. جب تمہارے پاس ٹھوس دلیل نہیں ہے تو پھر تھانوی جی پر لگاؤ کتاب کا حوالہ. تھانوی جی نے اس کی وکالت کی ہے, تھانوی جی پہ حکم کفر لگاؤ. پہلے آپ میری بات سنو, پھر میں سب کو بتا رہا ہوں. تھانوی جی نے وکالت کی ہے, کا نام ہے ہشت بہشت. ارے یار میں کہہ رہا ہوں تھانوی جی نے اس بات کی وکالت کی ہے, تو تھانوی جی پہ کفر کا فتویٰ لگاؤ. اگر ان کی اچھی تعبیر بھی تو ہو سکتی ہے. تھانوی جی تو ارے بھائی پھر وہی بات, ہم کریں تو غلط, تم کرو تو اچھا. واہ کیا یار, پلے کے پلو. پھر مجھے غصہ آ جاتا ہے تمہارے گھر کا حوالہ دوں تو پھر اس میں تعبیریں نکالتے ہو. کفر ہی ہوتا ہے نا, کفر کوئی بھی کرے, کفر کوئی بھی کرے, تو کفر ہوتا ہے. تو کھلم کھلا کلمہ پڑھوایا نا. اچھا خواجہ کو نہیں مانتا رے,
क्या? थानवी नहीं मानता था ख्वाजा गरीब नवाज को? तू नहीं मानता ख्वाजा गरीब नवाज को? मैं मानता हूँ, लेकिन बात ये तुम्हारी किताब में लिखा है उसका। हमारी किसकी किताब है वो बता? इश्क बहिश्त सफा नंबर 19। किसकी किताब है? आलिम का नाम बता। अबे तुम्हारे बरेली, अच्छा आपके अकाबिर इमाम अहमद रजा बरेलवी साहब, उनकी एक किताब है, उसमें उन्होंने लिखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी के साथ शाबाशी करते हैं कब्र में। वो कौल किसका है? इमाम अहमद रजा साहब का। वो कौन की किताब? उनका कौल है जी, लिखा किताब में जी। अरे वो नाकिल है कि कौल है उनका? उन्होंने लिखा है कौल है, क्या है अल्लाह जाने। अच्छा, तो क्या लिखा है? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में अपनी बीवी के साथ शाबाशी करते हैं। शब्बाशी से मुराद क्या है? हम बिस्तरी। हम बिस्तरी? वाकई शब्बाशी का मतलब हम बिस्तरी है? अच्छा, तो ये देवबंदी जो जमातों में जाते थे और ये जो मस्जिदों में हम शब्बाशी करते थे, तो ये आपस में हम बिस्तरी करते थे? जवाब दे के जा, ऐसे मत जाना। तुम्हारे घर की किताबों से मैं साबित करूंगा कि इन्होंने कहा है कि वहाँ फला मस्जिद में हम उस वक्त गए और फला फला थे और वहां शब्बाशी की जाके। तो आपस में ये मतलब करते थे क्या रशीद अहमद गंगोही और कासिम नानोतवी की तरह? जवाब दे के जाना, ऐसे मत जाना। अगर वाकई शब्बाशी का यही मतलब है तो बताओ, देवबंदी मस्जिद में जो शब्बाशी करते हैं, मतलब आपस में सारे उल्टा पलटी करते हैं ये लोग। चलो ठीक है, मैं अभी थानवी जवाब दे के जा, जवाब दे के जा, जवाब। थानवी काफिर बस। यार ऐसे क्यों कह रहे हो थानवी काफिर? मैं तुम्हें ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम थानवी को काफिर कहो। मैं तो तुम्हारी बातों का जवाब दे रहा हूँ। चलो ठीक है, रखता हूँ। मुझे तुमसे थानवी को काफिर नहीं कहलवाना है, मैं ये कह रहा हूँ तुम गलत रास्ते पर हो। चलो ठीक है, मुसलमान बने हो तो मुसलमान बनो। मैं रिसर्च करूँगा, रिसर्च। जितनी बातें मैंने बोली है उनको तलाश करो। सूरह फतह देखो, उसमें हुजूर को गुनाहगार साबित किया है। नबी मासूम होते हैं, अंबिया मासूम होते हैं, ठीक है? ठीक है, मैं रिसर्च करूँगा। ठीक, मासूम से गुनाह नहीं होता, मासूम का कोई गुनाह नहीं होता।